جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کل کا دن 26واں روزہ اور 27ویں شب کا ہے۔ بڑی عظمت اور رفعت اور بے شمار برکتوں کا دن اور رات ہے، اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ اسی رات میں تراویح جو قرآن عظیم کے اندر تراویح کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اس کی بھی تکمیل ہے۔ اللہ کا قرآن اللہ کی شان اور خدا تبارک و تعالی پروردگار عالم کی جلالت اور اس کی شان یہ اس کے قرآن سے پتہ چلتی ہے۔ محفل اگر کسی چیز کی ہو تو محفل کا پتہ اس چیز سے چلتا ہے جس کے لیے محفل رکھی گئی۔ اس لیے قرآن کی محفل ہوگی تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کی اہمیت اور اس کی برکت سے کہ جب قرآن کی محفل ہے تو اس محفل کی برکتیں بھی الگ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ رب العزت شیطان کو دور کر دیتا ہے اس گھر سے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر سے تنگی اور مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا اس گھر کے اندر شیطان کو داخل فرما دیتا ہے اور اس گھر کے اندر بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کی برکتیں دیکھیں تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت اس گھر کو شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، گھر خود کشادہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے گھر والوں کے لیے۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے اوپر تنگ ہو جاتا ہے۔ تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی دیواریں مل جائیں گی، کشادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 50 گز سے 100 گز ہو جائے گی۔ کبھی آپ یہ سوچو کہ قرآن پڑھیں گے تو 50 گز سے جو ہے 500 گز کر لیں، یہ مطلب نہیں۔ کشادہ کا مطلب، وسیع کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے اندر رہنے والوں کے دل سکون میں ہو جائیں، جو سکون انہیں بڑے وسیع و عریض میدان میں ملتا ہے، جو قلب کو اطمینانیت اور سکون اور راحت ان کو ملتی ہے، وہ سکون اور اطمینان اور راحت ان کو اس گھر کے اندر ملے گی جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بے شمار برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تلاوت کی کہ اگر کسی بیمار پر پڑھ کر کے دم کر دیا جائے تو اللہ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایک بیماری میں مبتلا ہو، بہت توجہ کے ساتھ سننا، واقعہ مختصر ہے۔ بیماری میں مبتلا ہوئے اور اتنی شدت کی ان کو بیماری ہوئی کہ اس بیماری میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے اس وقت کے طبیبوں کو دکھایا، طبیبوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ مر چکے ہیں۔ گھر والوں نے ان کو قبر کے اندر دفنا دیا۔ جب کچھ وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد قبر کے اندر امام ناصر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ میں قبر کے اندر کیسے دفنا دیا گیا، حالانکہ آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ بیماری کی وجہ سے آپ کی سانسیں آہستہ چل رہی تھی، جس کی بنیاد پر گھر والوں نے یہ سمجھا کہ شاید انتقال کر چکے ہیں۔
قبر کے اندر آپ سوچنے لگے کہ قبر سے کس طرح باہر نکلے، لیکن کوئی راستہ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو قبر سے باہر نکل پائے۔ اچانک آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے ایک سورت قرآن میں ایسی نازل کی ہے کہ جس کو پڑھ لیا جائے 40 مرتبہ جس کی تلاوت کر لی جائے تو انسان کتنی ہی پریشانی میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ قبر کے اندر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے، آپ نے وہی سورت کی تلاوت کرنا شروع کیا، پڑھتے چلے گئے 1 مرتبہ پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی، 3 مرتبہ پڑھی، 4 مرتبہ پڑھی، یہاں تک کہ آپ 38ویں مرتبہ پہنچے اس سورت کو پڑھتے ہوئے تو آپ کو اپنی قبر کے اوپر ایک قبر کھودنے والے کی آہٹ کو سنائی دی۔ ایک کفن چور ہوتے تھے پہلے کے زمانے میں، کفن چراتے تھے، وہ کفن چرا کر مردوں کا بیچتے تھے، تو ایک کفن چور آپ کی قبر کے پاس آیا کفن چرانے کی نیت سے، اور وہ آپ کی قبر کو کھودنے لگا۔ جب آپ نے قبر کے اندر دیکھا کہ میری قبر کے اندر کوئی قبر کھود رہا ہے تو آپ نے اپنے اس سورت کی تلاوت کو آہستہ کر دیا، آواز کو آہستہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز کو سنے اور وہ چلا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ 39 مرتبہ میں نے وہ سورت پڑھ لی، اور 40ویں مرتبہ جب میں نے اس سورت کو کمپلیٹ کیا تو وہ کفن چور جو میری قبر کھود رہا تھا، جب اس نے مجھے قبر کے اندر زندہ بیٹھا ہوا پایا تو وہ ہیبت اور خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی قبر سے باہر نکل آیا، رات کا عالم تھا، 12 بج رہے تھے، تقریباً 12 بج رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر کے ہر گھر کے محلے کے ہر گھر کے دروازے پر جاتا اور جا کر کے کہتا کہ میں ناصر الدین ہوں اور تم نے مجھے غلطی سے مردہ سمجھ کر کے دفنا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے آج قرآن کی ایک سورت کی برکت سے مجھے اس قبر سے رہائی عطا فرمائی۔ آپ کا اشتیاق بڑھ رہا ہوگا، پتہ نہیں کون سی صورت ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی صورت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ پریشانی دور ہو گئی۔ امام ناصر الدین نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ پریشانی میں مبتلا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے 40 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، جس طرح اللہ نے مجھے قبر سے رہائی عطا کی، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، اس پریشان آدمی کی پریشانی کو بھی دور فرمائے۔ بتا دوں وہ سورت کون سی ہے؟ شوق بڑھتا ہے نا، کون سی سورت ہے؟ وہ ہے سورہ یاسین شریف۔ کون سی؟ سورہ یاسین شریف، کہ جو سورت قرآن کا دل کہلاتی ہے، قرآن کا پورا مغز جو ہے وہ سورت کے اندر ہے۔ اور اس سورت کی صرف یہی برکتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بے شمار برکتیں ہیں۔ 22ویں پارے کے اندر 1.5 صفحہ ہے، اور اس کے علاوہ 3 ورق جو ہے وہ 23ویں پارے کے اندر۔ اللہ توفیق دے تو کبھی کبھی قرآن کی ان صورتوں کی تلاوت کر لیا۔ ہر ایک لفظ قرآن کا باعث خیر و برکت ہے، لیکن یہ صورتیں اپنے آپ میں بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کم از کم ہم اور آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 114 صورتیں کل مکمل ہو جائیں گی قرآن عظیم کی، اور اس محفل کی برکتیں اور اس کی انوار اور اس کے اللہ رب العزت کے جو نورانی اور عرفانی کرنیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کا جو فیضان ہوتا ہے وہ خاص جو ہے نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کل کے آپ جب تشریف لائیں تو کل قرآن کی محفل ہے، قرآن کی محفل میں اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے پریشانیوں کو اگر دل میں لائیں گے تو قرآن کی محفل کی برکت سے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو دور کرے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کل لانا کیا کیا ہے، دم کس چیز پہ کرانا ہے، وہ حدیثیں کون سی ہیں کہ جن میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، تو وہ کل انشاءاللہ العزیز عصر کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔